الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الكونين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الدارين إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے رمضان کی مقدس گھڑیاں دیکھنے کا موقع عنایت کیا۔ ایمان والوں کو پورا مہینہ بھوک اور پیاس کی مشقت سے گزار کر تقوی کی دولت سے نوازا گیا۔ 12 گھنٹے کھانے پینے پر پابندی لگائی گئی۔ اس مشقت کو برداشت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی دولت سے نوازا، اور یہ تقوی انسان کو پورا سال اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑ کر رکھے گا، اسے دین پر چلائے گا، اس کے ایمان کی تازگی کا ذریعہ بنے گا۔ میرے محترم دوستو، عزیزو،
دین کے ساتھ جڑ کر چلنا، تقوی والی زندگی گزارنا، مسجدوں سے اپنا تعلق سدا بہار رکھنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ رمضان میں دیکھا گیا بڑی تعداد مساجد کی طرف آتی رہی، نمازیں ادا ہوتی رہی، اللہ کے گھر کی حاضری لگتی رہی، لیکن رمضان کے بعد صورتحال بدل جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جو رونق، جو تعداد مساجد میں رمضان المبارک میں نظر آتی ہے، رمضان کے بعد کیوں نظر نہیں آتی؟ جتنا بڑا مجمع مساجد میں رمضان کے مہینے میں حاضر ہوتا ہے، رمضان کے بعد کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا ایک آسان جواب ہے، اسی چیز کا نام امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو پوری دنیا کے 8 ارب انسان ایک دم ہدایت پر آ جائیں، پھر امتحان نہیں رہے گا۔ اگر سب کو ایسے چلایا جائے اور سب کو ایمان اور ہدایت پر مجبور کر دیا جائے، سب کی طبیعت کو ایسے بنا دیا جائے کہ بس نیکی کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو پھر امتحان نہ رہے۔ امتحان اسی چیز کا نام ہے کہ طبیعت چاہ رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، عبادت کا ماحول بنا ہوا ہے، سب لوگ مسجدوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، ہم نے تب بھی جانا ہے۔ حج کا موقع ہے، پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان حرمین شریفین میں حاضر ہیں۔ ایک ایک نماز کو حاصل کرنے کے لیے، باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے لاکھوں کا مجمع، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان دوڑے جا رہے ہیں۔ گلیوں میں جگہ نہیں ہے۔ مسجد حرام کی طرف، مسجد نبوی کی طرف، بیت اللہ کی طرف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آپ کی مسجد کی طرف ایک ماحول نظر آ رہا ہے۔ مسلمان نے اس نیکی والے ماحول میں بھی نیکی کو سر انجام دینا ہے، اور ایک طرف طبیعت میں ایسی بیزاری نظر آ رہی ہے، طبیعت ایسی روکھی ہوئی ہے، طبیعت ایسی بجھی ہوئی ہے کہ فرض نماز کرنے کا بھی جی نہیں کر رہا۔ دفتر بھی جا رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، بازار بھی چکر لگ رہا ہے، اپنی ڈیوٹی پر پہلے ہی دن موجود ہیں، اپنے 10 کام ادھورے چھوڑ کر پہنچے ہیں، سب کام ہو رہے ہیں، مگر نماز کے لیے دل نہیں کر رہا، مسجد آنے کا جی نہیں چاہ رہا۔ کہ ایسی کیفیت میں بھی ایمان والا مسجد میں ضرور حاضر ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں ضرور حاضری دیتا ہے، اور اللہ کے سامنے ضرور پیش ہوتا ہے۔ یہ اس کا امتحان ہے، اور اس امتحان میں یہ کامیاب ہو رہا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے یہ ایمان والے ہیں۔ اللہ کے گھروں میں حاضر ہونا یہ ایمان کے زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کے گھر کے 5 وقت کی حاضری یہ ایمان والا ہونے کی علامت ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، رمضان کا بابرکت مہینہ تو چلا گیا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا، حضرت رمضان کے مہینے میں تو لوگ بہت عبادت کرتے ہیں، رمضان کے بعد نہیں کرتے، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے، لوگ بہت غلط کرتے ہیں، صرف رمضان میں اللہ تعالیٰ کو پہچانا،
صرف رمضان میں اللہ کے گھر کا راستہ دیکھا، صرف رمضان کے مہینے میں اللہ کو یاد کیا، یہ بہت غلط کرتے ہیں. لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے گھر کا راستہ دکھا دیا، اب انسان اس راستے کو کیوں بھول جائے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے گھر کا ماحول دکھا دیا، انسان اس ماحول سے کیوں پیچھے ہٹ جائے؟ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون سے بھر دیتے ہیں. وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّاحَةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ. اللہ تعالیٰ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو راحت، چین اور سکون اور اطمینان سے بھر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پل صراط سے یوں گزار دیں گے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم پل صراط سے گزر بھی گئے. بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسجدوں کی طرف جانے والے، یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے، ان کا یہ چل کر مسجد جانا کل قیامت کے دن پل صراط پر نور تام میں بدل جائے گا. یہ روشنی وہاں انہیں کام دے گی. جن کے پاس یہ روشنی نہیں ہوگی تو وہ دوسروں سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اس روشنی کا کچھ حصہ دے دو تاکہ ہمیں بھی نظر آ جائے. ان سے کہا جائے گا یہ روشنی یہاں نہیں ملتی، اس کے لینے کی جگہ وہ دنیا کی منڈی تھی، وہ دنیا کا بازار تھا، وہ دنیا تھی اس جہاں سے یہ روشنی حاصل کی جاتی تھی، تم نے وہاں جمع ہی نہیں کی. تو مسجد کی طرف آنا، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں میں دلوں کا لگنا، یہ تو ایسے ہے جیسے پاور ہاؤس سے تعلق بن گیا. اللہ کا گھر، اللہ کے گھر آنے کی دلچسپی طبیعت میں پیدا ہو گئی. جیسے اذان کی آواز سنتے ہیں اب سارے کام رک گئے. اب گھر والے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو صاحب آرام کر رہے تھے، کسی کام میں مصروف تھے، گفتگو کر رہے تھے، اب کیا اذان کی آواز سنی ہے ایک دم بدل گئے. اس لیے کہ رمضان کے مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تقوی کی اس دولت سے نوازا ہے کہ اب مسجد کے بغیر چین نہیں آتا، اب مسجد کے بغیر گھر میں سکون نہیں ملتا، اب نماز کے بغیر زندگی ادھوری نظر آتی ہے. اب اللہ کے گھر میں حاضری لگائے بغیر ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بڑا کام کرنا تھا وہ نہیں ہو سکا. ہم دیکھتے ہیں دنیا کا کوئی حکمران کسی کو اپنے گھر بلا لے، حکومت کا کوئی نمائندہ کسی کو اپنے پاس ملاقات کے لیے گھر میں حاضری کا موقع دے دے، اتنا خوشی سے جاتے ہیں. اور پھر ساری زندگی انسان فخر سے لوگوں کو بتاتا ہے ارے میں تو فلاں کے گھر گیا تھا، اس نے مجھے اپنے گھر بٹھایا تھا. دنیا والے، دنیا کے حکمران، ان کے نمائندے، ان کی کیا اوقات ہے؟ اللہ رب العزت جو تمام کائنات کے بادشاہ ہیں، جن کی بادشاہی سدا ہے، جن کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، جسے اللہ تعالیٰ اپنے گھر حاضری کی سعادت حاصل کر دے، جسے سعادت عطا فرما دے، جسے یہ سعادت مل جائے، اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہے. رمضان میں یہ سعادت ملی، رمضان گزرا، انسان پیچھے ہٹ گیا. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ہمارا دفتر جانا روز کی بنیاد پر ہوتا ہے، ہم دکان روزانہ جاتے ہیں، ہم اپنے کام کے لیے، محنت مزدوری کے لیے روزانہ پابندی سے گھر سے نکلتے ہیں. ہماری مسجد کی حاضری میں کمی کیوں آ جاتی ہے؟ سالانہ حاضری صرف رمضان کی حد تک، ماہانہ حاضری کوئی مہینہ آ گیا تو مسجد نظر آ رہے ہیں، مہینہ چلا گیا تو مسجد آنا جانا بند کر دیا. ہفتہ وار حاضری مسجد میں لگ رہی ہے، جمعے کی حاضری ہے. بھائی ہم تو شروع سے جمعہ پڑھتے آ رہے ہیں، ہمیں الحمدللہ آپ جمعے میں کبھی غیر حاضر نہیں دیکھیں گے. ہماری جمعے کی حاضری تو یہیں پہ ہوتی ہے. تو صرف جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں،
صرف جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، صرف رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو جسم دیا ہے اس کو استعمال میں لاتے ہیں، جب نعمتیں روز کھا رہے ہیں، نعمتوں سے فائدہ پورا سال اٹھاتے ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو انسان زندگی بھر استعمال کرتا ہے، تو پھر ان کا شکر ادا کرنے کے لیے مسجد آنے میں کیوں کوتاہی کرتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب اللہ فلیحبنی، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے بھی محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے صحابہ سے محبت کرے، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ قرآن سے محبت کرے، اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے وہ مسجدوں سے محبت کرے، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ یہ ایک پورا سلسلہ چلتا ہے، انسان مسجد میں آیا، قرآن سے تعلق بنا، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا پاک کلام اٹھا کر پڑھتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت ہمارے دل کی بیماریوں کی دوا بھی ہے اور ہمارے دل کی غذا بھی ہے۔ بیماری کے لیے انسان پہلے دوا استعمال کرتا ہے، جب بیماری ٹھیک ہو جائے پھر انسان غذا کی طرف جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ دل کی بیماریوں کے لیے دوا کا کام بھی کرتی ہے، اور یہ قرآن پاک کی تلاوت ہمارے دل کی غذا بھی ہے۔ آنکھ کے راستے سے، کان کے راستے سے، زبان کے راستے سے ظلمت دل میں چلی جاتی ہے، تاریکی اندر چلی جاتی ہے، یہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے علاج کیا ہے؟ اس کے لیے علاج یہ اللہ کا پاک کلام ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ مسلمانوں میں یہ تصور نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور قرآن کی تلاوت نہ کرے، مسلمان کا کوئی دن قرآن کے بغیر گزر جائے، یہ مسلمانوں میں نہیں تھا۔ مسلمان گھرانوں سے صبح سویرے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، اور وہ دور اور وہ مسلمان اور وہ معاشرہ اطمینان، سکون، راحت والی زندگی گزارتا تھا۔ ان کے گھروں میں ساز و سامان زیادہ نہیں تھا، ان کے گھروں میں چیزوں کی فراوانی نہیں تھی، ان کے گھر میں اتنا راشن نہیں تھا، کھانے پینے کی قلت تھی، مگر گھر میں اللہ کا پاک کلام پڑھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے غربت میں رکھ کے انہیں سکون سے نواز دیا۔ آج ہمارا معاملہ مختلف ہے، ہمارے پاس چیزوں کی فراوانی ہے، مال و دولت کی کثرت ہے، گھر میں سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہے، پھر بھی پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے پریشان ہیں کہ گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی، گھر میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا جاتا، گھر میں مستورات مصلی بچھا کر نماز کا اہتمام نہیں کرتی، گھر میں اولاد تلاوت قرآن پاک کا اہتمام نہیں کرتی۔ اس لیے آج ہمیں اپنی زندگی میں اپنے گھروں میں پریشانی نظر آ رہی ہے۔ تو مسجد سے تعلق بنا، قرآن سے تعلق بنا، قرآن کے ساتھ تعلق بنا، صحابہ کرام کی عظمت دل میں آنا شروع ہو گئی، صحابہ کرام سے محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی، صحابہ کرام سے محبت ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، پھر آپ کی محبت دل میں آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی، اور اس مسلمان کی زندگی بنتی چلی جائے گی۔ جب یہاں سے تعلق کمزور ہوگا، مسجد سے گیا، قرآن سے گیا، صحابہ کی زندگی سے گیا، نبی کی زندگی سے گیا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہی دل سے نکل گئی۔ بہت تھوڑی سی محبت ہے، دنیا کی ایک آواز سنتا ہے، اسے اس کے ادارے کا سربراہ ایک دفعہ بلاتا ہے، سارے کام چھوڑ کر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 دفعہ بلایا جاتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ محبت کمزور ہو گئی۔ جب محبت دل میں آئے تو پھر انسان کو رات میں 10 دفعہ اٹھ کر دیکھنا ہوگا کہ فجر کی نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا، پھر وہ فکر مند ہو کر سوئے گا، پھر وہ الارم لگا کر سوئے گا، پھر اسے اس بات کی پوری فکر رہے گی کہ کہیں میری فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ تو محبت کی بات ہے۔ تو مسجدوں میں آنا یہ ہماری روحانی غذا ہے، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ مسجدوں کی آبادی ہمارے لیے
ایمان کی تازگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم مسجد سے اپنا تعلق کمزور نہ کریں، اگر پاور ہاؤس سے دور چلے جائیں گے تو پھر ہمارا ایمان کمزور تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہمیں صرف رمضان کا مسلمان نہیں بننا، صرف ایک مہینے کا مسلمان نہیں بننا، صرف رمضان میں اللہ کے گھر کی حاضری پر اکتفا نہیں کرنا، پوری زندگی کے مسلمان، پورے سال کے مسلمان، سال کے 12 مہینے اللہ کے گھر آ رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو عزیزو، رمضان کا مہینہ پابندیوں کا مہینہ تھا۔ ایک مہینہ روزے مسلمانوں نے رکھے، بھوک پیاس کو برداشت کیا، بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کی پابندی کے بعد عید کی خوشی عطا فرمائی اور یہ ساری پابندیاں ختم ہو گئیں۔ یکم رمضان سے یہ پابندیاں شروع ہوئیں اور یہ یکم شوال کا چاند نظر آنے پر ساری پابندیاں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی۔ اب دن میں کھائیں، اب دن میں پئیں، اب تمہیں بات چیت کرنے کی اجازت ہے، اب روزہ رکھنے کی کوئی پابندی نہیں۔ یہ ایک مہینے کی پابندیاں اور یہ ایک مہینے کا روزہ تھا۔ ایک دوسری پابندی ہے اور ایک دوسرا روزہ ہے جو ابھی تک چل رہا ہے، جس کی پابندی ابھی تک برقرار ہے، اور یہ روزہ اور اس کی پابندیاں اس وقت ختم ہوں گی جب ہمارے جسم سے جان نکلے گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایمان والے کے روزے کی انتہا اس دن ہوگی جب ایمان والے کی موت آ جائے گی۔ تھوڑی پابندی کے ذریعے ہماری عادت بن گئی، اب رمضان کے گزرنے کے بعد حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، غیبت سے خود کو بچانا ہے، جھوٹ سے خود کو بچانا ہے، خیانت اور دھوکے سے خود کو بچانا ہے، اپنے دل میں دوسروں کی نفرت پیدا ہونے سے خود کو بچانا ہے۔ یہ وہ پابندیاں ہیں جو ابھی تک ہمارے ساتھ چل رہی ہیں۔ روزانہ 5 وقت کی نماز کی پابندی تاحال برقرار ہے، مسجد میں آنے کی پابندی تاحال برقرار ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی تاحال برقرار ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا یہ پابندی تاحال برقرار ہے۔ اس پابندی نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، یہ پورا سال باقی رہے گی اور یہ موت تک باقی ہوگی۔ جب ہمارے جسم سے روح نکلے گی تو یہ تمام پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہنے ہیں جب تک موت نہیں آ جاتی۔ آج ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس سورۃ فاتحہ میں ایک آیت ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم آپ کی بندگی کرتے ہیں، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان نماز میں سورۃ فاتحہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اقرار کر رہا ہے، یا اللہ میں آپ کی بندگی کرنے والا ہوں، آپ کی بندگی میں جینا چاہتا ہوں، آپ کی فرما برداری والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہ بندہ جس بات کا اقرار نماز میں کر رہا ہے، نماز سے باہر اس پر کتنا قائم رہتا ہے؟ یہ بندگی عملی زندگی میں نظر آ رہی ہے؟ اس بندگی کا مسجد سے باہر خیال رکھا جاتا ہے؟ اس بندگی کے تقاضوں کو کتنا پورا کیا جاتا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، جس بندگی کو رمضان کے مہینے میں پورا کیا، رمضان کے بعد اس بندگی سے انسان کیوں پیچھے ہٹ گیا؟ رمضان میں اتنی مشقت، اتنی عبادت، اتنی ریاضت، اتنے نوافل، اتنی تلاوت، رمضان کے بعد اس کا عشر عشیر بھی نہیں رہتا۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ شیطان اپنی محنت میں لگا ہوا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو میں نے خسارے کی طرف لے جانا ہے۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے انسان کو جہنم کے گڑھے تک پہنچانا ہے۔ اس کی اپنی محنت ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس کی محنت سے، اس کے شر سے، اس کے حملوں سے بچانا ہوگا۔ اگر ہم نے فکر نہ کی تو اس کا کام آسان ہو جائے گا۔
جس دشمن سے بچنے کی آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کتنا آسانی سے شکار کر لے گا، جس دشمن کے نقصان کی آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے کتنا آسانی سے آپ پر حملہ آور ہو جائے گا۔ تو یہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اس کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ بندہ جب دنیا سے جائے ایمان سے محروم ہو کر جائے، ایمان سے کم پر یہ راضی نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹے موٹے جو گناہ کرواتا ہے، یہ نمازوں کو قضا کرواتا ہے، یہ جھوٹ بلواتا ہے، یہ اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرواتا ہے، یہ تو ذریعہ ہیں اس ایمان تک پہنچنے کے لیے جو ایمان ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ اور آج کی اس دنیا میں اس شیطان نے اپنے کارندے نیٹ پر بٹھا رکھے ہیں۔ ہمارے مسلمان نوجوان بچے اور بچیاں اس کے جال میں آتے ہیں، وہ کارندے ان کے ذہن کو پڑھتے ہیں، ان کی نفسیات کو پڑھتے ہیں، پھر ان کے سامنے سوالات رکھتے ہیں، پھر ان سوالات کے نتیجے میں ہمارے مسلمان، ہمارے نوجوان اور یہ ہمارے بچے اور بچیاں ایسے جملے زبان سے کہہ ڈالتے ہیں، ایسے جملے زبان سے نکل جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم ایمان سے بیزار ہیں۔ تو شیطان تو یہی چاہ رہا ہے، وہ تو ایمان سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، رمضان کے مہینے کی برکات کو باقی رکھنا، اس سرمایے کی حفاظت کرنا، اس وقت تقوی کو پورا سال چلانا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ مسجد جلدی آئیں، مسجد دیر سے مسجد سے نکلیں، چھٹی کا دن ہو، ہمارا دل کرے آج ہم مسجد میں زیادہ وقت دیں گے۔ دفتر کی طرف سے ہمیں موقع ملا، وقفہ ملا، ایک یہ ہے کہ موبائل لے کر بیٹھ گئے، اپنی باتوں میں لگ گئے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کا پاک کلام لے کر بیٹھ گئے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جیسے موقع ملا مسجد میں آئے، نفل کی نیت باندھی، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ اگر ہم نے یہ احتیاط نہ کی، اپنے آپ کو پابند نہ بنایا، تو ہمارا نفس اور یہ شیطان یہ ہمیں اس نقصان تک پہنچائیں گے جس نقصان کی تلافی بھی ممکن نہیں ہے۔ تو رمضان چلا گیا، ہمیں ایمان اور تقوی کی دولت سے نوازا، ایمان کی تازگی ہمیں مل گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا راستہ دکھا دیا، نیکی پر چلنے کی عادت پڑ گئی۔ اب ان نیکیوں کی دولت کو برقرار رکھنا ہے اور اس تقوی کی دولت کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔